السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی چڈی اور بنیان پہن کے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ کوئی فزیکل ایکسرسائز کرتا ہوگا یا جاگنگ کرتا ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آدمی جو ہے شادی کرنے کے لیے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ آدمی کوئی نارمل آدمی بھی نہیں ہے. یہ مشہور بالی ووڈ اداکار عامر خان کا پرسنل فزیکل ٹرینر ہے، جو اس کی بیٹی کو شادی ہونے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور وہ اپنی گھر سے 8 کلومیٹر دوڑ کے عامر خان کے یعنی جہاں پہ شادی ہو رہا ہے وہاں پہ پہنچا. اور اس کا نام نپور سیکھرے ہے، جو عامر خان کی بیٹی ایرا خان کو شادی ہوا. تو میرے بھائیو، آپ سوچتے ہوں گے عامر خان کی بیٹی جو ہے وہ ایرا خان ہے، مسلمان ہوگی، اور یہ جو ہے ہندو ہوں گے. تو میرے بھائیو، ایسا بالی ووڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے. بالی ووڈ میں سب کچھ چلتا ہے. عامر خان نے کسی ہندو سے شادی کیا ہے، کون مسلمان کون ہندو ایسا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے بالی ووڈ میں. تو میرے بھائیو، شریعت کیا بتاتا ہے کہ مسلمان ہندو سے شادی کر سکتا ہے، یا ہندو عورت مسلمان عورت سے شادی کر سکتی ہے، یا مسلمان مرد جو ہے وہ ہندو عورت سے شادی کرتا ہے. اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایک اور شرعی حکم آ رہا ہے. اور مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اب یہ مشرک وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی نہیں ہے. یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. اس مشرک سے مراد بت پرست جو شرک جلی کرنے والے لوگ ہیں. کلمہ گو مشرک اس سے مراد نہیں ہے. جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہ عورت، اس وقت تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی گئی ہے سورۃ المائدہ کے اندر جا کے، کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں. سٹارٹ کے اندر ہی سورہ المائدہ میں، لیکن صرف عورتیں ان کی حلال ہیں. ان کے مرد ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں پہ کیٹاگوریکلی آیا کہ مشرک عورت حلال نہیں ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کیٹیگری میں یہود و نصارہ بھی فال کرتے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو. لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹیگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو سورۃ المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ سورۃ المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا شرک کھول کے بیان کیا گیا ہے، باقی کسی صورت میں نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے. پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس زمانے میں اور آج ہولی گوسٹ اور اللہ تعالیٰ یہ 3 خدا ہیں، یعنی اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو جو سورۃ المائدہ یہود و نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرک کو کھول کے بیان کر رہی ہے، وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان میں ریلیکسیشن دی گئی. تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈیویجول فتویٰ قبول نہیں کیا. اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا یہود و نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہے؟ یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں مان رہی، یہ صحیح ہے نا؟ اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان رہی ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. رہا شرک، تو یہود و نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے، اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں، خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی،
وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا نبی علیہ السلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پلڑا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے، بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے، بہت بھاری ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے۔ یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہوا ہے، یا ایک بریلوی کا اہل حدیث سے ہو گیا، اہل حدیث کا دیوبندی سے، وہ ضرور ہوا ہوا ہے، لیکن شرعی فتویٰ آپ اگر لے کے دیں نا تو نہیں دیں گے۔ اسی تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے معاملات ان 100 سالوں کے، اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھیں نا، سید نصیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ ماں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر ہے اس اعتبار سے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ جس طرح احمد بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہے نا، اور اشرف علی تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نذیر حسین دہلوی ہیں۔ اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ان کے باقاعدہ فتاویٰ موجود ہیں کہ سنی شیعہ کا نکاح درست ہے، اور ہم نے وہ پی ڈی ایف میں شیئر بھی کروائے تھے گروپس کے اندر۔ اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹالرنس رکھتے تھے، حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے، فتوے لکھتے تھے علمی اختلاف کے، لیکن کہتے تھے نکاح جائز ہے۔ اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو آسمانی مذاہب کا احترام کرتا ہے، تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف اسکول آف تھاٹ میں احترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے۔ تو یہ ٹالرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرک عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس مشرک سے مراد بت پرست، کافر، نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والی، آسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی، یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ، ہندو، ایتھیسٹ، یہ سب کے سب وہ لوگ، یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے۔ یعنی ہندو سے نکاح وَلَا نہیں ہو أَمَةٌ سکتا۔ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا، وہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے۔ یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا، ظاہر لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا، اس کو آزاد کر دیں یا خرید لیں، خرید کے آزاد کر دیں تو نکاح کر لیں آپ۔ آزاد عورت کے تو نخرے ہی بہت تھے۔ آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں، ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے، لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں، عربی یاش ہیں، وہ سر یہ چند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں، ادروائز عربیوں کی تو بیچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی آج آپ نئی بات لے جائیں، ذرا عربیوں سے ڈائریکٹ پوچھیں تو صحیح، وہاں شادی کتنا عذاب ہے ان کے لیے، پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں کے پی میں جو مرد ہیں پٹھانوں کے، وہ بیچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے، عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے۔ عربی تو بیچارے بڑے مشکل میں ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، خیر، لیکن عام بیچارے تو جس طرح یہاں پہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے۔ اہم ہی عربی بیچارے بدرام ہوئے تھے، عربی بیاہ بڑا کرتے ہیں، نبی بیاہ انہوں نے ایک بھی نہیں ہوتا، اللہ دے بندے ہو تانوں کی نے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو وہ پھر کیا لونڈیاں جو ہیں وہ، تو کہا گیا کہ آزاد عورت جو ہے نا وہ مشرک عورت ہے اور آزاد ہے اور اس کا حسن بھی ہے، اس سے بہتر ہے ایک مسلمان لونڈی تمہیں مل جائے، وہ بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا بھی، اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرک مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا نا، اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد مرد سے۔ اب اس چیز کی آپ انٹینسٹی آج فیل نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ یہاں سے لونڈی سسٹم اور غلام سسٹم ختم ہو چکے ہیں. لیکن عرب میں تو یہ جناب زندگی موت کا مسئلہ تھا. آج بھی آپ ہمارے کچھ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ موچی ہیں جی, یہ فلاں ہیں جی, ہم چودھری ہیں جی, ہم جاٹ ہیں, ہم گجر ہیں. تو وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ مطلب قتل و غارت پہ بھی اتر آتے ہیں. اگر کوئی ایک چھوٹے خاندان کی عورت کی شادی بڑے کسی خاندان کے مرد والے کے ساتھ ہو جائے, یعنی میں لو میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, تو وہ مار دیتے ہیں. اور بعض کا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. تو یہ ہلکی سی جھلک ہے عرب کے لوگوں کی اس ماڈرن دور کے اندر بھی. تو جو عرب کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے. اولئک یدعون الی النار, یہ جو مشرک ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. یعنی بہت بڑا ڈفرنس ہے. اللہ کے ماننے والے اور طاغوت کے ماننے والے, شیطان کے ماننے والے, بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. والمغفرہ بإذنی, اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے. کیا بات ہے جی, اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دیا کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا. مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی مولانا مودودی نے تو خیر بہت زبردست گفتگو کی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں. میں نے بھی مسئلہ تقدیر کے اوپر جو لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے نا, اس کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں جو اتنا ایمفیسائز قرآن میں کرتا ہے نا, وہ اس لیے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ سے آزاد نہ سمجھے. جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نا, آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونا. اور صرف اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہونا اگر آپ نے خود کوشش نہیں کرنی, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دینی. توفیق آتی ہی اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کریں گے نا, کوشش کریں گے, انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں, اہل بیت کی زندگی میں یہ نمونہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. یعنی انہوں نے ایویں جنت نہیں کما لی ہے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے جو ایک انسان پٹ کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِ, اپنے اذن سے, اپنی توفیق سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. تو میرے بھائیو, سنا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے قرآن میں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے وہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں سے شادی نہیں کر سکتی. تو میرے بھائیو, وہ جو ایکسپلانیشن ہے علی بھائی ابھی بتایا, تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.